السلام علیکم بیٹے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قواعد و انشاء سے ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے جملہ اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لفظ اور اس کی اقسام، آج ہم پڑھیں گے جملہ اور اس کی اقسام۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ مطلب ہم جب جملہ لکھتے ہیں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، دو الفاظ یا تین الفاظ کو ملا کر یا اس سے زیادہ الفاظ کو ملاتے ہیں اور جملہ بناتے ہیں، اور کوئی لائن لکھتے ہیں اور وہ لائن ایسی ہوتی ہے جس کا مطلب ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کا میننگ ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ہی جملے میں، تو اس کو کہا جاتا ہے جملہ، ٹھیک ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، ایسا گروپ، ورڈز کا ایسا گروپ جو آپس میں جب ملتا ہے تو ہمیں ایک میننگ فل سینٹینس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا جو مجموعہ، جو الفاظ کا ایسا مجموعہ جو آپس میں مل کر ہمیں ایک صحیح بات کا یا پوری بات کا مطلب سمجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہمارے پاس ہے جملے کی مثالیں آپ کو جو دی گئی ہیں، ان میں ہے علی ایک ذہین بچہ ہے۔ اب ان میں دیکھیں الفاظ کا مجموعہ ہے، اتنا سا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، یہ ایک مجموعہ ہے جو ہمیں میننگ سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی سارے کیا تھے؟ جملے کی مثالیں تھی کہ جملہ کیسے بنتا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ہمیں پوری بات سمجھا دے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے سرگرمی نمبر 1 میں کیا کرنا ہے، اپنی مرضی سے جملے بنانے ہیں۔ دیکھیں اب جیسے اگر یہاں پہ لکھا ہے یہ کتاب، تو یہ کتاب تو جملہ نہیں بنتی، الفاظ تو ہیں، الفاظ کا مجموعہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر میں یہاں پر لکھ دوں یہ کتاب ہے، تو یہ جملے کمپلیٹ ہو گیا، اب یہاں پر ہمیں جملہ مکمل ہو گیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں چھوٹی الماری۔ اب چھوٹی الماری الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ تب بنے گا جب یہ پورا معنی دے گا، چھوٹی الماری سے ہم کوئی مطلب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو چھوٹی الماری میری ہے، تو اب یہ ہمارے پاس جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، چھوٹی الماری میری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے پاس جملہ مکمل ہوا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان جتنی بھی لائنیں آپ کو دی گئی ہیں، ان لائنوں میں اپنی مرضی سے جملے بنا کے لکھنے ہیں، جن کو ہم سادہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپل سینٹینسز بنا کر آپ نے لکھنے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا جو کام ہے وہ ہے آپ کا سرگرمی نمبر 2۔ یہاں پر آپ کو پکچر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پکچر کے حساب سے آپ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کوئی سے بھی 10 جملے آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ اپنی مرضی سے تصویر کو دیکھیں اور دیکھ کر تصویر میں سے اپنی پسند کے 10 جملے بنا کر یہاں پر لکھیں گے۔ تصویر میں کیا کیا موجود ہے، آپ سٹوری کی طرح بھی لکھ سکتے ہیں، پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جملے کیسے لکھتے ہیں۔ 10 سینٹینسز آپ نے کمپلیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے تصویر کے حساب سے لکھیں کہ تصویر میں کیا کیا موجود ہے، تصویر کو ڈیفائن کر دیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس جو کام ہے وہ ہے جملے کی اقسام۔ اب جملہ ہم نے سیکھ لیا کہ جملہ کسے کہتے ہیں، جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جملے کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں؟ جملے کو ہم 3 طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، جملے کی 3 اقسام ہیں، مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ، ٹھیک ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، جملے بولتے ہیں، لیکن وہ جملے 3 طرح سے ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ مثبت جملہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھے سادے جملے مثبت جملے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپل جملے جو ہوتے ہیں وہ مثبت جملے کہلاتے ہیں، اس میں کوئی بات ہم بیان کرتے ہیں اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو سادہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثبت جملہ یعنی ایسا جملہ جو آسانی سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، ایسا جملہ سادہ جملہ یا مثبت جملہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جملوں کے آخر میں ختمے کا نشان آتا ہے، یہ علامت آتی ہے، اس علامت کو ختمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جس کو وقفہ بھی کہتے ہیں اور ختمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً اسلم نے خط لکھا، اب جملہ ختم ہو گیا، آگے ہم نے یہ ڈیش لگا دی، ٹھیک ہے۔ میں نے کتاب میز پر رکھی، جملہ ختم ہوا، ہم نے آخر میں یہ وقفہ یا ختمہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ باغ میں پھول کھلتے ہیں وغیرہ، بھی ساری کس کی اقسام تھی، ایگزامپلس تھی، مثالیں تھیں، یہ مثالیں تھیں مثبت جملے کی، ٹھیک ہے۔ سادہ جملہ جو ہم عام روٹین میں بولتے ہیں، ایسا جملہ جو بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے منفی جملہ۔ منفی جملہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں نہ اور نہیں کا استعمال ہوتا ہے منفی جملہ کہلاتا ہے، مطلب ایسے جملہ جس میں ہم کسی کام سے روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں اسے ہم منفی جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً اسلم نے خط نہیں لکھا، کتاب میز پر نہیں ہے،
باغ میں پھول نہیں ہے، اس میں نہ اور نہیں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر مت آؤ، دروازہ مت کھولو، ٹھیک ہے۔ جس میں ہم کسی بات کا انکار کرتے ہیں وہ منفی جملہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوالیہ جملہ، ایسا جملہ جن میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کچھ پوچھتے ہیں، جب کسی بھی بات کا ہم کوشچن کرتے ہیں تو وہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ ایسے جملے کے آخر میں سوالیہ علامات یعنی کہ کوسچن مارک کا جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ضرور آتا ہے ورنہ یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سوالیہ جملے میں کیا، کہاں، کون، کون سا وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ کب، کیا، کیسے، کون، ہم ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جن کو انگلش میں WH ورڈ یا کوسچننگ ورڈز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا سلمان نے نیا قلم خریدا، آگے کوسچن مارک ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا گھر کہاں ہے۔ تم کون سی کتاب پڑھتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ایسے جملے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملے کی 3 اقسام ہیں، مثبت جملہ یا سادہ جملہ جو بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے منفی جملہ، ایسے جملے جن میں نہ اور نہیں کا استعمال ہو یا کسی کام سے روکا جائے۔ سوالیہ جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں ہم کچھ پوچھتے ہیں، جو ہم پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرگرمی نمبر 1 آپ کی کیا ہے، اس میں آپ کو دیے گئے ہیں سوال کے مندرجہ ذیل جملے کے سامنے لکھیے کہ وہ جملہ کون سی قسم کا ہے، مطلب مثبت ہے، منفی ہے یا سوالیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مثبت جملے کو منفی میں، منفی جملے کو سوالیہ میں اور سوالیہ جملے کو مثبت جملے میں تبدیل کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جملہ یہاں پہ دیا گیا ہے، آج پڑھائی نہیں ہوگی۔ اب یہ جملہ کون سا ہے، منفی جملہ ہے کیونکہ اس میں نہیں کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سامنے لکھ دیا منفی۔ اب ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ منفی جملے کو سوالیہ جملہ میں تبدیل کر کے لکھنا ہے، تو ہم نے اس کو سوالیہ میں چینج کر کے اس بلاک میں لکھنا ہے، کیا آج پڑھائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے، اس کو سوالیہ میں چینج کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہے تم مسجد کیوں گئے، اب یہ سوالیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے ہم نے یہاں لکھ دیا سوالیہ۔ اب اس کو چینج کرنا ہے ہم نے مثبت جملے میں، سوالیہ کو ہم نے مثبت جملے میں چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے جملہ بنا دیا تم مسجد گئے، اب یہ مثبت جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اب یہ کیا ہے، مثبت جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مثبت جملے کو منفی جملے میں تبدیل کرنا ہے، تو ہم یہاں کر دیں گے اس کو، ہم اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہمارے پاس بن گیا ہے منفی جملہ۔ ایسے ہی آپ نے پیج نمبر 5 پر جو آپ کو بلینکس دی گئی ہیں، یہاں پر میری بک میں مس پرنٹنگ ہوئی ہے، آپ کی بک میں ہوں گے جملے، آپ نے ان کو مثبت، منفی اور سوالیہ میں چینج کر کے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی سرگرمی ہے آپ کے پاس کہ پکچر کو دیکھتے ہوئے آپ نے مثبت، منفی اور سوالیہ جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ تصویر دی گئی ہے، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک پہلی لائن میں مثبت جملہ، دوسری لائن میں منفی جملہ اور تیسری لائن میں سوالیہ جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 لائنوں میں 3 الگ الگ جملے بنا کے آپ نے لکھنے ہیں اور یہ تینوں جملے اس تصویر کی مناسبت سے ہونے چاہیے، تصویر کے حساب سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ پیج نمبر 5 اور پیج نمبر 6 پر آپ نے یہ سرگرمی کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 5 اور پیج نمبر 6، پیج نمبر 4 پہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ مثبت جملہ کیا ہے، منفی کیا ہے اور سوالیہ کیا ہے۔ سیم ایسے ہی آپ نے جملے پیج نمبر 5 اور 6 پر سالو کر کے کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔